رمضان المبارک کا مہینہ لوٹ مار کا مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے لوٹ مار کا مہینہ ہے؟ نیکیوں کے اعتبار سے لوٹ مار کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں اگر ہم ایک نیکی بھی کرتے ہیں، ایک صدقہ بھی کرتے ہیں، تو عام دنوں میں ایک صدقے کا ثواب بڑا چڑھا کر 10 کے حساب سے دیا جاتا ہے، یعنی 10 صدقوں کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اس کو دگنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ 70% بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اگر 10 کو 70 سے ضرب دو تو یہ 700، ایک صدقے کا ثواب 700 صدقے کے برابر بن گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک فرض کو 70 فرضوں سے تبدیل فرماتے ہیں، یعنی ایک فرض نماز کے پڑھنے پر 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نفل یا ایک سنت پڑھنے پر اللہ رب العزت اس نفل کو، اس سنت کو فرض سے تبدیل فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہ لوٹ مار کا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکے آپ اس مہینے کے اندر جن لوگوں کے فرائض میں کچھ کمی کوتاہی ہے وہ اس مہینے کے اندر نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، اور فرائض تو چھوٹنے نہیں چاہیے، عام دنوں میں بھی، اور رمضان مبارک کے جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس میں تو قضا ہونے کا تصور بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا آپ اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ تلاوت کا بھی اہتمام کریں اس مہینے کے اندر، کیونکہ جب عام دنوں میں ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صرف الف لام میم پڑھنے پر، یہ 3 حرف ہے الف لام میم، اس پر اللہ رب العزت جو ہے وہ عام دنوں میں ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو یہ 3 حرف ہے 30 نیکیاں۔ اب اگر اس کو ضرب دیا جائے 70 کے ساتھ تو یہ 2100 نیکیاں بن گئی۔ کتنی بڑی بات ہے! نیکیوں کا سیزن ہے یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کل قیامت کے روز لوگ ایک نیکی کے لیے بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا، میرے حق دبایا تھا، لہٰذا مجھے ایک نیکی دلوائی جائے اس سے، اور معاملات یہاں تک پہنچے ہوں گے، قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، بچے اپنے ماں باپ سے، ماں باپ اپنے بچوں سے، بہن بھائی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اس لیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ فلاں باپ جو ہے مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں ایسا نہیں کہ بیٹا کہے گا کہ کہیں ایسا نہیں کہ والد یا والدہ مجھ سے کچھ نیکی مانگے، یہ حالت ہوگی۔ تو لہٰذا اب یہ سیزن ہے کہ اس میں اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکیوں کا آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ اگر اس کو ضرب دیا جائے عام دنوں کی بنسبت تو 700 نیکیوں کا جو ہے اجر ملتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ اس مہینے کو لوٹ مار کا ذریعہ سمجھے، لیکن نیکیوں کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس مہینے کو لوٹ مار کا مہینہ سمجھا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ذخیرہ اندوزی اس مہینے کے اندر عام ہو جاتی ہے، منافع خوری عام ہو جاتی ہے، لوگ اس مہینے کو دنیاوی اعتبار سے لوٹ مار کا مہینہ سمجھتے ہیں، جو یقینی طور پر جتنا اس مہینے کے اندر نیکی کا حجم بڑھ جاتا ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس حساب سے اس گناہ کا جو عذاب ہوگا، وہ بال ہوگا، وہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، اگر آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، منافع خوری کرتے ہو، یہ آپ دوسرے لوگوں کے حقوق کو دبا رہے ہو، لیکن یاد رکھیے، جو ہے کان کھول کر کے سنیے، اللہ رب العزت اپنا حق تو معاف کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، لیکن حقوق العباد اللہ رب العزت کسی بھی طور پر معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو لہٰذا اس مہینے کے اندر حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھے اور حقوق اللہ کا بھی بھرپور جو ہے اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔